اس ویڈیو میں آپ کو ہم بتائیں گے کہ اس محرم الحرام کے مہینے کی فضیلت کیا ہے، اس مہینے میں ہمیں اللہ اور اس کے رسول نے کیا کرنے کا حکم کیا ہے، کیا کرنے کو کہا ہے، ہم اس ویڈیو میں بتائیں گے آپ کو، تو اس لیے ہمارے ساتھ بنے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب لوگ کیسے ہیں؟ اللہ سے مجھے پوری امید ہے الحمدللہ آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ اور ایک بات دھیان سے سننا، جتنا زیادہ ہو سکتا ہے اس ویڈیو کو شیئر کرنا۔ جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا تب سے مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 ہے، تو ان 12 مہینوں میں 4 مہینے جو ہیں وہ محترم ہے، حرمت والے ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلا مہینہ کون سا ہے؟ وہ ہے محرم الحرام۔ دوسرا مہینہ ہے رجب۔ تیسرا جو مہینہ ہے وہ ہے ذی القعدہ۔ چوتھا جو مہینہ ہے وہ ہے ذی الحجہ۔ تو محرم الحرام کی سب سے پہلی جو فضیلت ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کا حرمت والا، یعنی کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے، اللہ یہ محترم مہینہ ہے، اس لیے اس مہینے میں ہمیں نیکیاں زیادہ کرنی چاہیے، یاد رکھیے۔ کیونکہ باقی دنوں میں جو رمضان کا چھوڑ کے بول رہا ہوں آپ کو، رمضان میں ویسے بھی نیکیاں کریں گے تو ثواب زیادہ ملے گا۔ اس کے علاوہ باقی کے مہینوں میں، باقی کے دنوں میں اگر آپ نیکیاں کرتے ہیں تو اس کے مقابلے اس مہینے میں اس کا ثواب زیادہ ملتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ گناہ اور معاصی سے ہمیں بچنا چاہیے، یہ بات بھی اچھے سے یاد رکھیے۔ سب سے پہلی فضیلت ہے۔ اور اس کے علاوہ اس محرم کا نام سنیں آپ، محرم الحرام، یعنی حرام کردہ، یعنی کہ وہ چیزیں حرام کردہ ہے جو باقی کے دنوں میں کی جاتی تھی، جیسا کہ جنگ کرنا، بدلہ لینا، لڑائی کرنے سے منائی ہے۔ ہاں، اگر کوئی آپ پہ حملہ کر رہا ہے تو آپ جواب دے سکتے ہیں، اسے ڈیفنس میں لڑ سکتے ہیں، لیکن آپ اپنے طرف سے لڑائی شروع نہیں کر سکتے، جنگ ونگ نہیں شروع کر سکتے۔ اور گناہوں سے بچنا چاہیے آپ کو، چھوٹے ہو یا بڑے ہو، ہر گناہوں سے بچنا چاہیے۔ یہ سب سے پہلی فضیلت ہے اس مہینے کی۔ اب دوسری جو فضیلت ہے، رمضان المبارک کے جو روزے ہیں وہ فرض ہے، اس مہینے کے جو روزے ہیں وہ نفل ہیں، لیکن رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل جو نفل روزے ہیں وہ اس مہینے کے ہیں۔ تو سوچو کتنی بڑی فضیلت ہے، یہ دوسری فضیلت ہے، اس لیے ہمیں وہ دونوں روزے رکھنے چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصاً ہمیں 10 محرم کا روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے۔ اور ایک چیز، یہ جو روزے ہیں نا، یہ 2 روزے اس مہینے کے پورے سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ تو سوچو کتنی بڑی فضیلت ہے اس کی۔ جب مکہ المکرمہ سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کو آئے تو چند یہودیوں کو دیکھا کہ وہ آج کے دن روزہ رکھے ہوئے تھے، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ اور خوشیاں منا رہے تھے وہ دن میں، تو پوچھا کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ آج کے دن، ان کا عقیدہ تھا یہ، آج کے دن فرعونیوں سے، یعنی فرعون اور اس کے لشکر سے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو اللہ نے نجات عطا کی تھی، بچایا تھا، کفر سے بچایا تھا اور فرعونیوں سے بچایا تھا، اس لیے ہم اسے آج کے دن کو عید کا دن مناتے ہیں، آزادی کا دن مناتے ہیں، ہم شکرانے کے طور پہ روزہ رکھتے ہیں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان کے نسبت موسیٰ علیہ السلام کے ہم زیادہ نزدیک ہیں، کیونکہ ان کے ایمان میں جو یہ اعمال کر رہے ہیں، انہوں نے اپنے دین میں بہت سارے بدلاؤ کر دیے تھے، تو ان سے زیادہ قریب تو ہم ہیں موسیٰ علیہ السلام کے۔ ہم بھی روزہ رکھیں گے، لیکن ہم ایک نہیں 2 روزے رکھیں گے، ایک کے بعد ایک، ایک سے پہلے ایک، جیسے کہ ہم رکھیں گے 9 اور 10 کا، یا پھر 10 اور 11 کا، ایک نہیں رکھیں گے، 2 روزے رکھیں گے۔ تو یہودیوں کے مقابلے ایک روزہ ہم زیادہ رکھیں گے۔ اور یاد رکھو، یہ جو روزے کی فضیلت میں نے جیسے بتائی نا، پچھلے 1 سال پورے 12 مہینوں کے گناہوں کا کفارہ ہے یہ 2 روزے۔ سوچو کتنی بڑی فضیلت ہے اس کی۔ تو بس آپ کو اس مہینے میں نیکیاں زیادہ کرنی ہے، گناہوں سے بچنا ہے، 9 یا 10 یا 11 کا روزہ رکھنا ہے، اور کوئی بھی غلط کام کرنے سے آپ کو بچنا ہے۔ تو اس مہینے کی فضیلت بس اتنی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہے، پھر ملیں گے اگلے ویڈیو میں۔